أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 199 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کی تلاوت کی گئی. 283 لفظی معنی ہے اس آیت کے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو عَلَى سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو، تو فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بعضاً، پس اگر تم میں سے ایک اطمینان کرے دوسرے پر. فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر اطمینان کرے، بعضکم، تم میں سے ایک، بعضاً، دوسرے پر، تو فَلْيُؤَدِّي، تو ادا کر دے، الذی اؤتمن، جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو کہ اس کا پروردگار ہے. وَلَا تَكْتُمُوا، اور مت چھپاؤ، الشہادہ، گواہی کو. وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آیت کا بھی پورا ترجمہ دیکھیے. اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں. ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے. اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گنہگار دل کا حامل ہوگا. اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، جس کی بڑی لمبی تشریح ہم نے کی اور بہت قرآن مجید کی طویل ترین آیت تھی وہ، اور مسلسل اس میں آپس کے معاملات میں لکھنے لکھانے وغیرہ کی تفصیلات، اس کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے. اسی کا گویا یہ تتمہ ہے، اسی کا بقیہ مضمون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 283 میں بیان فرما رہے ہیں. وہ یہ کہ جیسے کہ اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی قرض کے دینے اور لینے کے سلسلے میں لکھ لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے اور لکھنے والا باقاعدہ دستور کے مطابق لکھنے والا نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں ایک صورت یہاں بیان کی گئی ہے کہ فریحان مقبوضہ، کہ کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ دی جائے. بعض مرتبہ سفر میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کچھ امانت اور رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہماری طرف کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہو، گھڑی یا کوئی اور چیز، موبائل وغیرہ آج کل کے زمانے میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے پاس رہن کے طور پر رکھ دے کہ بھئی یہ چیز آپ رکھیے، مجھے پیسے دے دیجیے، آج جب میں جو ہے رقم دے دوں گا وہ میری چیز اپنا واپس لے لوں گا. اس کو رہن کہتے ہیں، اور رہن کی یہ شکلیں اور صورتیں اسلام میں جائز ہیں، اس کی اجازت ہے.
یہاں سفر کا لفظ استعمال کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سفر ہی کی حالت میں رہن رکھا جا سکتا ہے ورنہ رکھا نہیں جا سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک صورت بیان کی کہ جب تم سفر میں یعنی مشکل میں ہو، اگر حضر میں بھی کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور ضمانت کے طور پر ہم اس کو وہ چیز رکھیں اور اس سے کچھ امانت لے لیں، تو ایسی صورت میں اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ یہ رہن جائز ہے، درست ہے۔ سودی جو رہن ہے وہ الگ چیز ہے، جس میں سود آدمی چیز رکھتا ہے اور پیسے لے لیتا ہے اور پھر اس پر مال بڑھتے رہتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہاں پہلی بات بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ بعض مرتبہ رہن نہیں لیا جاتا، اعتماد ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز لے لیجئے، رکھیے، مجھے اتنا 5,000 دے دیجئے۔ آدمی بولتا ہے یار کیا ہے 5,000 کے واسطے رہن رکھنے کی، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعتماد کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ، اطمینان، اعتماد ہوتا ہے۔ جب کسی پر اعتماد کیا جائے، مثلا میں آپ سے کوئی چیز لے رہا ہوں اور رہن بھی نہیں رکھ رہا ہوں، اور میں اعتماد مجھ پر کر کے آپ نے مجھے 10,000 روپے دے دیے، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ جس سے میں نے یہ چیز لی ہے اس امانت کو میں لوٹا دوں، جیسے وعدہ کیا گیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہو، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پیسے تو لے لیتا ہے، اب بولتا ہے کہ پیسے تو آ گئے، اب کتابت لکھنا لکھانا بھی نہیں ہوا ہے، کوئی پروف بھی نہیں ہے، چلو اب نہ دیں تو بھی چل جائے گا، وہ کیا کر لے گا میرا۔ اس قسم کی باتیں آدمی لوگ کہتے ہیں، اس قسم کی ہلکی قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ جو ہے بہت بری چیز ہے، قرآن مجید نے اس سے منع کیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے بعض کوئی کسی پر اعتماد کر لے تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے امانت اپنی اس امانت۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ مت سوچے کہ لکھا نہیں گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پروف نہیں ہے، دیے تو بھی چلے گا، نہیں دیے تو بھی چلے گا۔ نہیں، اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا پروردگار ہے۔ خیانت کرو گے، بٹے بازی کرو گے، دھوکہ دو گے، نالائق قسم کی حرکتیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ سے ڈرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ دوسری چیز بیان کی گئی۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کسی بھی معاملے میں ہم کو اگر گواہ بنا دیا جائے اور ہم واقعی گواہ ہو اس بات کے اور ضرورت پڑ رہی ہو گواہی دینے کی، تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ حق ہے یہ۔ گواہی دینے سے ہم کو کچھ نہیں ملے گا یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ اخلاقی طور پر جو گواہ بنا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گواہی دے، گواہی کو نہ چھپائے۔ اگر گواہی کو چھپائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا حق مارا جائے گا۔ اس کا حق ادا کرنے کے لیے جس چیز کے ہم گواہ بن چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس گواہی کو نہ چھپائیں بلکہ گواہی دیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے بتائی بات آخری، جو کوئی گواہی کو چھپائے گا اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا دل گنہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور یہ بات یہ مت سمجھو کہ تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم نے جو گواہی کو چھپائی ہے وہ جرم ہے، اور اللہ کو تمہارے اس جرم کا علم ہے۔ جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر طور پر واقف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله